MPA محترم جناب چودھری مقبول صاحب، چودھری منیر جٹ صاحب، آج ہم یہاں پہ جناب ذوالفقار جٹ صاحب کی دعوت پہ اور ان کے جو دیگر دوست ان کے عزیز ہیں رشید جٹ صاحب اور شمش الحق صاحب اور جو دیگر ان کی برادری کے یہاں پہ دوست تشریف فرما ہیں، تو ان کے ساتھ آج یہاں پہ جو ہے وہ آنے کا ملنے کا پروگرام بنا تھا، تو موسم کی خرابی کی وجہ سے ہمیں بھی یہاں پہ آنے میں تھوڑا دقت ہوئی، لیکن آپ کو بھی یہاں پہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم دوبارہ جو ہے وہ جب بھی آپ پروگرام بنائیں گے تو ہم دوبارہ حاضر ہو جائیں گے، تاکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے جن دوستوں سے ملاقات نہیں ہو سکی ان دوستوں سے بھی جو ہے وہ ملاقات ہو جائے۔ لیکن آج ہمارا یہاں پہ آنا اس لیے ضروری تھا، ورنہ موسم کی خرابی کے پیش نظر یہ ہو سکتا تھا کہ آج کا ہم پروگرام جو ہے اس کو ملتوی کر دیتے، لیکن یہاں آنا اس لیے ضروری تھا کہ ذوالفقار جٹ صاحب اور ان کے دوستوں نے آج ہمیں پہلی دفعہ یہاں پہ جو ہے وہ بلایا تھا، تو آج پھر نہ آنا جو ہے وہ شاید مناسب نہ ہوتا۔ تو زندہ باد رانا ثناء اللہ صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون، میاں شہباز شریف، میاں اعظم ناصب، تو اس لیے میں نے یہ ضروری سمجھا کہ آج حاضری ہو جائے اور بعد میں جو ہے وہ پھر دوبارہ جب موسم بہتر ہوگا تو انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تو میں آپ تمام ساتھیوں کو جو یہاں پہ موجود ہیں یا جو میری آواز سن رہے ہیں، 78 جوتی کے جو میرے بہن اور بھائی میری آواز سن رہے ہیں، میں صرف اس موقع پہ ایک ہی بات کرنی چاہوں گا کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ آج سے 4 سال پہلے پاکستان جو ہے وہ بہتر انداز سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ اس وقت آپ کے علم میں ہے کہ کوئی نہ لوڈ شیڈنگ رہی تھی اور نہ کوئی دہشت گردی رہی تھی۔ میں اب باقی چیزوں میں نہیں جاتا، پھر وقت زیادہ لگے گا۔ 2013 میں جب آپ نے ووٹ دے کے پاکستان مسلم لیگ نون کو میاں نواز شریف کی قیادت میں یہ فرض سونپا کہ ہم آپ کی خدمت کریں، تو اس وقت 2 بڑے مسئلے تھے۔ ہر آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ جی دہشت گردی اور لوڈ شیڈنگ سے جب تک جان نہیں چھوٹے گی پاکستان ترقی نہیں کر سکتا۔ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ آپ لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے، شہروں میں بھی 16 15 گھنٹے کی ہوتی تھی، لیکن گاؤں میں تو جو ہے وہ 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، اور دہشت گردی تھی کہ ہر روز جو ہے وہ دھماکے ہوتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ سوات تک پہنچ گئے ہیں، اب انہوں نے اسلام آباد پہنچنا ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نے میاں نواز شریف کی قیادت میں 4 سالوں میں بجلی کا بحران جو ہے وہ دور کیا، اور آج تک جو ہے وہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ نہیں ہو سکی، بلکہ یہ جو نااہل اور نالائق ٹولہ اس وقت مسلط ہے وہ تو یہ تانے دے رہا ہے کہ جی بجلی ضرورت سے زیادہ بنا دی ہے، اور دہشت گردی جو ہے وہ آپ کے علم میں ہے کہ دہشت گردی کا کلا کما کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، لیکن آپ دیکھ لیں کہ اب پھر دہشت گردی دوبارہ شروع ہو رہی ہے۔ اب اسلام آباد میں دہشت گردی ہو رہی ہے، لاہور میں ہو رہی ہے، اور اب نہ جانے کہ اب یہ دوبارہ جو ہے وہ کس طرف جو ہے وہ بات جائے گی۔ تو ایک آگے بڑھتے ہوئے ملک کو، اپنے مسائل پہ قابو پاتے ہوئے ملک کو جو ہے وہ خواہ ایک سازش کے تحت، جس میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے، جس میں اس وقت کا چیف جسٹس عرف بابا رحم تھے، وہ شامل ہوا، اور ایک غلط مقدمے میں جو ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ختم کی گئی، اور اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ ان 4 سالوں میں ہوا کیا ہے۔ جو ترقی کا سفر تھا وہ بھی رک گیا، اور اب آئے دن بحران،
اگر چینی کا بحران جو ہے وہ ختم ہوتا ہے تو بحران ختم اس طرح سے نہیں ہوتا کہ چینی پہلے 53 روپے کلو تھی تو اب دوبارہ 53 روپے ہو گئی ہے. نہیں، وہ 100 کی 100 پہ ہے اور اس کے بعد پھر آٹا شروع ہو جاتا ہے. کہتے ہیں کہ جی گندم کی قیمت زمینداروں کو زیادہ ملی. زمینداروں کو کہاں ملی ہے؟ زمیندار کو تو اس کی جو ہے وہ محنت کا پھل ملا ہی نہیں. یہ تو بیچ میں جو لوگ ہیں جنہوں نے سٹاک کیے ہیں، جو ان کی اے ٹی ایمز ہیں، جو ان کو فنڈز دیتی ہیں، جو ان کے خرچے چلاتی ہیں، انہوں نے یہ ساری جو ہے وہ کمائی کی ہے. ادویات کا آپ دیکھ لیں، دوائیوں کی قیمت جو ہے وہ 6 گنا بڑھ گئی ہے. اور تو اور یہ پٹرول کی قیمت انہوں نے ایک دفعہ کم کی تو پٹرول جو ہے وہ انہوں نے سٹور کر لیا. 25 روپے کم کیے تھے، سارا پٹرول جو ہے وہ ختم ہو گیا، کسی سے مل نہیں رہا تھا. لوگ بوتلیں ہاتھوں میں لے کے پھر رہے تھے، پٹرول نہیں مل رہا تھا. اس کے بعد اس کو سٹاک کر لیا، اس کے بعد دوبارہ اس کی قیمت بڑھائی اور یہ کہتے ہیں کہ 25 ارب روپیہ جو ہے وہ ان کے حواریوں نے کمایا. اس طرح سے جو ہے یہ لوٹ رہے ہیں لوگوں کو. اور اوپر سے جو ہے وہ جیسے پنجابی کی مثال ہے کہ اتوں روڑا پائی جا تو بچوں بچوں کھائی جا. بیچ میں سے کرپشن کرتے جا رہے ہیں، لوٹ مار کرتے جا رہے ہیں، اوپر سے جو ہے روز اٹھ کے اپوزیشن کو گالیاں، ہمیں گالیاں کہ جی چور ہیں جی، ڈاکو ہیں جی. میاں نواز شریف اور باقاعدہ اس نے ایک گالی گلوچ بریگیڈ تیار کیا ہوا ہے. ان لوگوں کا صرف کام یہ ہے، انہیں سرکاری خزانے سے پیسے دیے جاتے ہیں. وہ ہم نے ایک ان کا ڈاکومنٹ پکڑ لیا ہے، اس میں 1 ارب روپے کے قریب جو ہے انہوں نے پچھلے 2 سال میں ان کو تقسیم کیا ہے. اور ان کا کام ہے صرف سوشل میڈیا پہ پوسٹیں چلانا، سوشل میڈیا پہ اپوزیشن کو گالیاں دینا. تو یہ اس طرح سے جو ہے یہ انہوں نے ملک کو تباہ کیا، ملک کو برباد کیا. اب آپ دیکھیں کہ کسان جو ہے وہ کھاد کے لیے رول رہے ہیں، کھاد نہیں مل رہی. اور جب آپ کھاد نہیں ملے گی تو فصل ٹھیک نہیں ہوگی. جب فصل ٹھیک نہیں ہوگی تو پھر آپ کل کو دیکھیں گے کہ گندم کا بحران ہوگا، لوگوں کو کھانے کے لیے گندم جو ہے وہ نہیں ملے گی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ہماری تو یہی گزارش ہے کہ ان چیزوں کو آپ سب مد نظر رکھیں. اور یہ جو تبدیلی کا تجربہ جو ہے وہ اس قوم کو کروایا گیا ہے، تو اس نہ صرف اس تجربے سے توبہ کی جائے بلکہ آئندہ بھی جو ہے وہ کسی تجربے سے جو ہے وہ اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ بچائے. اور انشاءاللہ تعالی اب ان کا وقت جو ہے وہ اب آلموسٹ تقریباً گزر چکا ہے. اب ان کی تیاری ہے. تو